السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ گرامر سے متعلق ہوگا انشاءاللہ، اور گرامر کے تعلق سے کئی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے مضاف مضاف الیہ، ترکیب اضافی جسے بولا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک لفظ کو دوسری کی طرف جوڑا جاتا ہے دوسرے کے ساتھ، اور ایک ہم نے ترکیب توصیفی پڑھا جس میں ایک لفظ کے ذریعے سے دوسرے لفظ کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے جہاں سے ہمیں چلنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں چل پائے، تو وہ چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو ہمیں چلنا چاہیے تھا ایک دم شروع سے، لیکن پھر جیسے جیسے آتا گیا قرآن مجید میں کچھ الفاظ آتے گئے، اسی حساب سے میں کچھ باتیں بتاتا چلا گیا اور پریکٹس بھی ہوتی رہی۔ تو ایک دم شروع سے اگر ہم چلیں عربی زبان کی گرامر میں یا کسی بھی زبان کی گرامر میں، تو سب سے پہلا جو واسطہ ہمارا پڑتا ہے وہ پڑتا ہے لفظ سے۔ لفظ کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطا صاحب، میرا ذرا سا کنفیوژن ہے، یہ پہلے سب سے پہلا حرف آتا ہے نا، پہلے لفظ آتا ہے؟ حرف سے پھر لفظ بنتا ہے نا؟ جی میں وہی، آپ پوری بات سن لیں۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ زبان سے نکلے، ٹھیک ہے؟ جی قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو لفظ وہ یلفظ جو ہے، ما یلفظ، وہ اسی لفظ سے بنا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے لیے تیار رہتے ہیں لکھنے والے، نگراں فرشتے۔ تو لفظ کا میننگ ہے جو کچھ زبان سے نکلے، جو بھی اس وقت میں جو بول رہا ہوں، میری زبان سے جو نکل رہا ہے یا آپ کی زبان سے جو نکل رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اسے لفظ بولتے ہیں۔ لفظ کا اگر ہم ترجمہ کریں تو بول ہم کر سکتے ہیں۔ لفظ کا ترجمہ اردو میں اگر ہم کریں تو بول، یعنی جو بھی ہم بول رہے ہیں اسی کو بول بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا لفظ۔ اب لفظ جی جو ہے یہ اس کی دو تقسیم ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے معنی دار اور دوسرا ہوتا ہے محمل، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جس کا جو محمل ہو، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، فالتو میں کوئی شخص بک رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نیند میں ہے اور وہ بولے چلے جا رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، جسے ہم بولتے ہیں بڑبڑانا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے کچھ بھی آپ لفظ اٹھا لیں، جیسے اسے الٹا کر دیں، محمل کو اگر ہم الٹا کر دیں تو لمحم ہو جائے گا۔ تو لمحم کا کیا معنی ہوا آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا۔ محمل آپ ادھر سے پڑھیں لمحم، تو لمحم کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی لفظ کو محمل بولیں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو اس سے تو بحث نہیں ہونی، جو محمل ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ بحث کرنے کی۔ معنی دار سے ہمیں بحث کرنی، معنی دار جس کا کوئی معنی ہو، جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو معنی دار کو جو ہے کلمہ بولتے ہیں۔ یہ میں اصطلاحی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کلمے کے معنی پوری بات کے ہوں، لیکن یہاں میں اس حساب سے بات نہیں کر رہا کہ حرف پہلے آتا ہے یا کلمہ پہلے آتا ہے یا لفظ پہلے آتا ہے۔ یہاں جو ہے اصطلاحی زبان میں کہ جو جب گرامر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کس کو کیا بولا جاتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹرمینالوجی کیا ہے وہ آپ سمجھیں۔ تو معنی دار کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ۔ تو محمل کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ تو
اب معنی دار سے ہمیں بحث کرنی ہے اور اسی کو کلمہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. معنی دار کوئی بھی لفظ جو ہم سمجھ رہے ہیں، جیسے خود لفظ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے. خود لفظ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے، یعنی ایک ورڈ ہے آپ موٹے موٹے لفظوں میں. اور کلمہ خود، یہ لفظ خود کلمہ ہے. اسم، فعل، حرف، یا آپ کا نام یا میرا نام یا کوئی بھی لفظ، یہ کیا ہے؟ جس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں یہ کلمہ کہلاتا ہے. اب کلمہ جو ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسم ہوتا ہے، اسے انگلش میں ناؤن بولتے ہیں. فعل ہوتا ہے جسے ورب بولتے ہیں. حرف ہوتا ہے جو ہے گفتگو کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے پریپوزیشن ہم بول سکتے ہیں. تو اسم ہو گیا، فعل ہو گیا، حرف ہو گیا. یہ بنیادی طور پر کلمے کی 3 قسمیں ہیں. یعنی جو لفظ بھی ہم بولتے ہیں وہ ان 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر اب یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عربی میں ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. میں عربی کی مثالیں دینے سے پہلے اردو کی مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. جیسے ہم نے بولا تو اب آپ اس میں دیکھیں، میں نے ایک جملہ لکھا ہے، تو یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. اس میں آپ آسانی سے، اگر آپ سمجھ چکے ہوں گے یا سمجھا دیا جائے گا، تو آپ اس میں آسانی سے اسم، فعل، حرف کی پہچان کر سکتے ہیں. جیسے اسم کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، یا کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو جس میں زمانہ نہ پایا جا رہا ہو. جس سے اسم سے مراد وہ ہوتا ہے وہ لفظ جس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا ورڈ اس میں جوڑنا نہ پڑے اور اس میں زمانہ نہ پایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. جیسے اب آپ دیکھیں عربی، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. مثالیں، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. مثالیں سے ہم معنی سمجھ رہے ہیں کہ مثال کا کیا مطلب ہوتا ہے، عربی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا میں کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اردو، یہ کیا ہے؟ بغیر کسی لفظ کو جوڑے ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. اس میں نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے اسم. اور فعل ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جا رہا ہو، جو کسی کام کا کرنا یا ہونا بتا رہا ہو اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہو. یعنی کوئی کام کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے تو وہ فعل میں ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. یعنی وہ کام یا پاسٹ میں ہو رہا ہوگا، ہوا ہوگا، یا پریزنٹ میں موجودہ زمانے میں ہو رہا ہوگا، یا آنے والے زمانے میں ہوگا. تو اب آپ اس میں دیکھیں اس میں فعل کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ دینا چاہوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میں چاہوں گا ابھی فیوچر میں، تو یہ فعل ہے. اور اگر حرف کی ہم بات کریں تو حرف عام طور پر جوڑنے کے لیے آتا ہے، گفتگو کو آپس میں جوڑنے کے لیے. تو جیسے اب آپ دیکھیں کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. یہ آپ دیکھیں سے، یہ حرف کہلائے گا. اسی طرح سے یہاں کی، یہ بھی حرف کہلائے گا. تو یہ ہے بنیادی چیز کہ گفتگو ہماری جو بھی ہوتی ہے، اگر ہم اسے اجزاء میں تقسیم کریں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، تو اس میں کچھ ٹکڑے اسم ہوں گے یعنی ناؤن کہلائیں گے، کچھ فعل یعنی ورب ہوں گے، کچھ حرف ہوں گے یعنی پریپوزیشن وغیرہ. تو اسی کو اب آئیے ہم عربی میں سمجھ لیتے ہیں. عربی میں اسم جو ہوتا ہے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. معنی کے اعتبار سے تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا. جیسے اللہ، اللہ یہ کیا ہے؟
یہ اسم ہے. کتاب، کتابن یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. قلم، ٹھیک ہے. رسول، محمد، یہ سب اسم ہے. ظالم، مظلوم، یہ سب اسم ہے. یعنی جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی خاص پرٹیکولر کوئی چیز ذہن میں آتی ہے. خیر تو اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اہم بات یہ ہے کہ یہ زمانے سے بحث نہیں کرتا ہے اسم. اب جیسے ہم نے بولا محمد، تو کیا آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی جو زمانے سے جڑی ہوئی ہو؟ محمد محمد. ہم نے بولا کتاب، 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 اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اسے ماضی سے جوڑ سکیں یا موجودہ زمانے سے حال سے جوڑ سکیں یا مستقبل سے جوڑ سکیں. تو یہ کہلاتا ہے اسم. اور فعل جیسے، اور اسم کی علامت، اسم کی علامت آپ سمجھیں، اسم کی علامت عربی زبان میں ایک موٹی سی علامت کہ اس میں ال پایا جا رہا ہو شروع میں، جیسے الکتاب، ٹھیک ہے، یا اس کے آخر میں جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش پائے جا رہے ہوں. تو جو بھی اس طرح کے الفاظ ہوں گے وہ آپ چھوٹتے ہی کہہ دیجئے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم نے کتاب اللہ جو پریکٹس کرائی تھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب اضافی کی، اس میں جو دونوں الفاظ ہوتے ہیں آپ چھوٹتے ہی بول دیجئے کہ یہ دونوں اسم ہیں، کیونکہ فعل کا وہاں استعمال ہو ہی نہیں سکتا، نہ حرف کا استعمال ہو سکتا ہے. ہم بولیں گے اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، کعبے کی چابی، میری کتاب. تو اس میں دونوں الفاظ یقیناً کیا ہوں گے؟ اسم ہی ہوں گے. اسی طرح سے اچھا انسان، اچھی بات، اچھی گفتگو، تو اس میں بھی جو ہم پریکٹس کرائی تھی انسان، حسن، اور عذاب علیم، عذاب عظیم، تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے جو اس طرح کی ترکیب میں یوز ہوتے ہیں وہ سب کے سب وہی ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی طرف منسوب کیا جانا ممکن ہو. یہ بھی ایک علامت ہے اسم کی کہ اس کی طرف منسوب کیا جانا ممکن ہو. یعنی اگر ہم یا لگا دیں جو کتابیٌ، اگر ہم کتاب سے بنائیں، منسوب کا مطلب ہے کہ اس کی طرف یا لگا دیں ہم، کتابیٌ یعنی کتاب والا، کتاب کی طرف منسوب، اہل کتاب. اسلامیٌ، ٹھیک ہے. ہندیٌ، ہندیٌ مطلب ہندوستانی. تو اگر یا لگانا اس کی طرف درست ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسم ہے. ہم نے بولا کتابیٌ، کتابی یعنی اہل کتاب، اور بولا اسلامیٌ، اسلام والا، مسلم یعنی، تو اسلام جو ہے یہ اسم ہے. ہم نے بولا ہندیٌ یعنی ہندوستانی، ہند میں رہنے والا. تو اگر ہم یہاں یا نسبتی سے بولتے ہیں، اگر یا نسبتی لگانا درست ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسم ہے. اردو میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ہندی میں بھی ہوتا ہے، جیسے بھارت، بھارتی، ٹھیک ہے. ہندوستان، ہندوستانی. دہلی، دہلوی. اور میرٹھی. کانپوری، جی کانپوری، جی کانپوری، حیدرآبادی. حیدرآبادی. تو یا لگانا اگر درست ہو رہا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ حیدرآباد اسم ہے، کانپور اسم ہے، ٹھیک ہے. دہلی کیا ہے؟ اسم ہے. میرٹھ اسم ہے. بجنوری، بجنور اسم ہے. تو یہ ایک علامت ہے. اور دوسری چیز، اگر واحد ہونا، جمع ہونا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. جیسے ہم نے بولا لڑکا، تو اس کا واحد ہے، لڑکا جو ہے یہ سنگولر ہے. اور جمع جی اگر ہم بولیں گے تو لڑکے. تو اگر واحد اور جمع بنانا ممکن ہے، پوسیبل ہے، تو اس سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے. ہم نے بولا کتاب، کتابیں، تو اگر کتاب کی جمع آ رہی ہے کتابیں تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ بھی ایک علامت ہے.
اس کے اسم ہونے کی. ہم نے بولا قلم، اقلام، ٹھیک ہے، خاتون، خواتین، مرد، مردان یعنی بہت سے مرد، مسجد، مساجد. تو اگر اس کا واحد بنانا مطلب واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. عربی زبان میں ایک بات اور آپ دیکھیں گے کہ انگلش میں یا اردو میں یا اسی طریقے سے فارسی میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع، یعنی یا لڑکا ہوگا یا لڑکے ہوں گے. لیکن عربی بس اتنی وسیع زبان ہے کہ اس میں جو ہے ایک چیز اور ہوتی ہے، تثنیہ. واحد، تثنیہ، جمع. تو تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے، واحد کا مطلب ایک اور جمع کا مطلب بہت سے. تثنیہ کا مطلب دو، ٹھیک ہے، تثنیہ کا مطلب دو. جیسے اگر ہم بولیں کتابن ایک کتاب، کتبن، کتبن بہت سی کتابیں ہو جائے گا. تو کتبن بہت سی کتابیں. لیکن اگر عربی زبان میں اگر ہمیں دو کتابیں بولنا ہو تو اس کے لیے بھی الگ سے پراودھان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الف نون بڑھا دیتے ہیں، کتابانی. اسی سے والدان بنتا ہے، والدینی، وبالوالدین احسانا آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں. تو والدین جب ہم والدن تو ایک ہو گیا، لیکن جب ہمیں ماں باپ دونوں کہنا ہو تو وہاں جو ہے الف نون بڑھا دیتے ہیں، اور وہ الف نون بعض حالات میں گرامر کے اعتبار سے یا نون میں بدل جاتا ہے، الف جو ہے یا سے بدل جاتا ہے. تو وبالوالدین احسانا، تو والدین وہاں مطلب دو والد. اب ایک والد مطلب والد صاحب، ایک والد مطلب والدہ. تو وہاں والدین جو ہے یہ وہی ہے تثنیہ، ٹھیک ہے. تو والدین کیا ہے؟ تثنیہ ہے، وہ نہ واحد ہے نہ جمع ہے، وہ تثنیہ ہے. تو عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے تثنیہ کے لیے الگ سے جو ہے پراودھان ہے. تو یہ کچھ علامتیں، اور بھی علامتیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اسم کی پہچان کر لیں گے. آئیے اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں قرآن کی طرف. ہم نے پڑھا تھا جیسے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اصحاب کیا ہے؟ صاحب کی جمع ہے، صاحب کی جمع. تو کیا ہے ہوا؟ یہ اسم ہوا، ٹھیک ہے. رب کیا ہے؟ ربو کا، یہ رب کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. رب اسم ہے. جی بے شک رب اسم ہے. فیل کیا ہے؟ فیل مطلب ہاتھی. اسم ہے، بہت اسم عام. جی یہ اسم ہے. اور اسی طرح سے قریش کیا ہے؟ قریش اسم ہے، یہ بھی اسم عام. اسم ہے. جی اسم قریشی بول خاص. سکتے ہیں نا، تو یہ بھی اسم ہے قریشی. اگر اور اسی طرح سے الشتاء والصیف، شتاء مطلب سردی کا موسم اور صیف مطلب گرمی کا موسم. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم عام ہے. یہ بھی جی یہ بھی اسم ہے. اسی طرح سے برب الفلق، رب الناس، الہ الناس، اور ملک الناس، یہ سب ملک بھی اسم ہے اور الناس بھی اسم ہے. الحمد کیا ہے؟ الحمد تعریف، یہ صفت ہے. ہاں ابھی یہ بھی اسم ہی ہے. وہ بات کی بات ہے کہ پھر اسم میں جو ہے دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک صفت ہو جائے گا، ایک کچھ اور ہو جائے گا. بنیادی طور پر حمد بھی کیا ہے؟ اسم ہی ہے، کیونکہ وہاں ال آ رہا ہے. عربی میں اگر ہم دیکھیں، میں ایک علامت بتائی گئی کہ اس میں ال آتا ہے، تو الحمد میں کیا آ رہا ہے؟ ال آ رہا ہے. اسی طرح المغضوب، یہ بھی
کیا اس میں ال آ رہا ہے تو یہ بھی اسم کہلائے گا. الضالین یہ بھی اسم کہلائے گا, وہاں ال آ رہا ہے. الضالین. الدین یہ بھی اسم کہلائے گا. القاریہ مل قاریہ جہاں بھی ال آتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے, جہاں دو زبر دو زیر دو پیش آتے ہیں وہ بھی جو ہے اسم کہلاتا ہے. تو یہ ہو گیا اسم. اور اب فعل کیا ہے؟ فعل کا مطلب ہوتا ہے ورب, یعنی وہ ورڈ, وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے, ٹھیک ہے, اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام کیا جائے گا یا کوئی کام ہوگا تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا, یا تو وہ کام ہو چکا پچھلے زمانے میں, یا اب ہو رہا ہے, یا آئندہ ہوگا. تو تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات خالی نہیں ہوگی فعل میں. تو یہ فعل کہلائے گا جو کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے, یا پچھلے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں. اب دیکھیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, تو یہ کیا ہوا؟ آتا ہوں یہ فعل ہے. جی بہت اچھے. اور نعبدو نستعین یہ کیا ہے؟ فعل ہے بھی. جی یہ بھی فعل ہے. بہت اچھے. تو اسی طرح سے فعل الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو یہ فعل مطلب اس میں فعل مطلب کیا, تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ماضی. جی یہ بھی فعل ہے. فجعلہم کعصف مأکول, تو یہ جو فجعلہم میں جعلہم ہے, جعلا صرف جعلا, یہ کیا ہے؟ فعل ہے, یعنی بنا دیا. جعلا مطلب بنا دیا. اور اذا حسد میں ومن شر حاسد اذا حسد, تو حسد یہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. جی بہت اچھے, یہ بھی فعل ہے. اور اسی طرح سے آپ اور مثالیں دیجئے ذرا, جو کچھ ہم نے قرآن پڑھا ہے اب تک. کتبا, کتبا اس نے لکھا, کتبا مطلب لکھا, تو یہ بھی فعل ہے. بہت اچھے. مطلب خرا, ارسلنا, ارسلنا یہ بھی فعل ہے. جو مثالیں مطلب جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اب تک اس میں سے آپ مثالیں دیں. جیسے سورہ نصر آپ دیکھیں, اذا جاء نصر اللہ, جاء مطلب آیا, آیا, یا اذا جاء اگر ہم اذا کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا ترجمہ کریں گے جب آئے, لیکن ہم اذا کے بغیر ہم کہہ رہے ہیں جاء مطلب آیا. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ پچھلے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ہے اس فعل ہے. آپ دیکھیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا, اغنا اغنا کیا ہے؟ تبت کیا ہے؟ یہ سب تبت جو ہے نا فعل ہے. جی فعل ہے. تبت صرف تبت. اسی طرح سے وتبا میں تبا, اور اغنا ما اغنا, اغنا یہ فعل ہے. کسب وما کسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, تو یہ کسب جو ہے فعل ہے, اس نے کمایا. سیصلا, یصلا آیا ہے نا, سیصلا نارن ذات لہب, وہ ان قریب آگ میں داخل ہوگا, شعلوں والی آگ میں. تو یصلا کیا ہے؟ فعل ہے بھی, یہ بھی فعل ہے. فعل ہوگا. جی ارائیتا ہم نے پڑھا, ارائیتا, تو یہ رائیتا, رائیتا یعنی تو نے دیکھا, تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے بھی. یکذبو وہ جھٹلاتا ہے, جھٹلایا, جھٹلاتا ہے. یکذبو مطلب جھٹلاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے. الحاکم, الحاکم بہت اچھے. تو کم کو نکال دیں, صرف الحا, الحاق غفلت میں رکھنا یا رکھا. ہاں, اور غفلت میں رکھا. الحا صرف الحا, کم کو ہٹا دیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے. تو ہم نے پتہ کیسے لگایا؟ کیونکہ اس میں جو ہے زمانہ پایا جا رہا ہے اور وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے سے بحث کر رہا ہے.
تو یہ ہو گیا فعل. اور یہ ہے. اب تیسری چیز ہے حرف. حرف کیا ہے؟ حرف ہوتا ہے جو کسی یعنی اسم یا فعل سے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، وہ جو ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے اب اردو میں آپ دیکھ لیں سے، پر، کی. اگر کوئی کی بولتا رہے تو آپ کچھ سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر آپ بولیں اللہ کی کتاب، تو دیکھیے یہ کی کو جب تک ہم نے اللہ اور کتاب کے بیچ میں نہیں لایا تب تک اس کا کچھ فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا. اگر آپ کی بولتے رہیں تو انگلش میں تو ہو سکتا ہے وہ کی جو ہے چابی کے معنی دے دے گا، لیکن ہم اردو میں اگر دیکھیں تو کی جو ہے کوئی بات ہمیں نہیں سمجھا رہا ہے. یا پر اگر ہم بولیں تو پر جو ہے ہو سکتا ہے پر کے معنی پر ہو، جو پرندے کا پر ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ اسم ہو جائے گا پر. لیکن اگر ہم بطور اسے ایک حرف کے دیکھیں تو یہ جو ہے ہمیں پر کوئی بولے گا کیا پر بھائی، کوئی بات سمجھاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو پر کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے بغیر کسی سے جوڑے. اگر ہم بولیں گے میز پر تو یہاں سمجھ میں آ جائے گا میز پر، تو یہاں اس کا یوز ہو گیا، ورنہ وہ یوز لیس تھا. اسی طرح سے اب آپ سے کہتے رہیں تو کوئی شخص بھی آپ کو نہیں سمجھ پائے گا. لیکن اگر آپ بولیں مسجد سے مدرسے تک، مسجد سے گھر تک، تو یہ تک کا بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور سے کا بھی میننگ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے حرف. اب اگر ہم اسی کو عربی میں دیکھیں تو بہت سارے حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، تو یہ با کیا ہے؟ بی. یہ بی حرف ہے. ٹھیک ہے، یکذبو بالدین، تو یکذبو بالدین، یہ الدین سے پہلے جو بی ہے یہ کیا ہے؟ بی جو ہے نا یہ حرف ہے، حرف کو جی بہت بالدین. اچھے. اسی طرح سے جو ہے علم ترا، تو یہ آ جو ہے آ، یہ کیا ہے؟ علم ترا، یہ حرف ہے، حرف استفہام، یعنی سوال پوچھنے کے لیے یہ حرف لایا جاتا ہے. تو آ یہ بھی حرف ہے، لم بھی حرف ہے. اسی طرح اور آپ ڈھونڈیں. پڑھیں الحمدللہ، پڑھیں الحمدللہ، بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹائم کا خیال رکھیں، ٹائم ختم ہونے والا ہے. الرحمن الرحیم، نون کے بعد آ رہا نا الف لام را جوڑ رہا ہے. ال وہ حرف نہیں ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، مطلب جوڑنے کے لیے وہ اسی کی علامت ہے. اسم کی علامت ہوا نا ال. اس میں با حرف ہے، بسم اللہ میں با شروع میں ہی. ہاں سے، ہاں الحمدللہ، الحمدللہ اس میں لام حرف ہے. للہ، اللہ سے پہلے جو لام آ رہا ہے. ذالک الکتاب، ذالک حرف نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ حرف نہیں کہلائے گا. اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، یہ ذالکہ یہ یا وہ. تو صرف ہم ذالکہ بھی بولیں تو بات سمجھ میں آ جاتی. کتنے منٹ باقی؟ لا ریب فی. ہاں، فی جو ہے فی حرف ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. من حرف ہے، من مطلب سے. للمتقین، جی للمتقین میں لام ہے. ہاں لام. الذی یوسوس فی صدور الناس، تو فی جو ہے یہ حرف ہے. جی. اذا بھی حرف ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس میں آپ ڈھونڈیں. ما بھی حرف ہے. ما کچھ جگہوں پہ جو ہے اس کے معنی میں بھی اسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں حرف ہے. ان حرف ہے. ان. سیصلا، اس میں سین حرف ہے. فی جیدہا، فی حبل من مسد، تو
تو من تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ جب بھی پڑھیں قرآن مجید یا کوئی بھی سورت تو آپ اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں, پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا اسم ہے, کیا فعل ہے, کیا حرف ہے. انشاءاللہ آپ پہچان جائیں گے آسانی سے. تو اب کوئی سوال ہو کسی کے پاس تو کر سکتے ہیں. کتنے منٹ ہیں اس میں نظر نہیں آ رہا. ٹائم لگ رہا ہے ایکسٹینڈ کر گیا, یہ 45 منٹ ہو چکا ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال, یہ جو شروع میں آتا ہے الف لام میم, ایسا جو حروف میں مختلف, اس کو کیا لیں گے؟ یہ بھی تو حروف ہیں. ہاں الف لام یہ جو ہے حروف ہی ہیں, یہ حروف ہی ہیں, جی ان کا کوئی مطلب نہیں ہے.